کی بات پہنچائی جاتی ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میدان محشر کے سرزمین پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ میلاد شریف پڑھا، اگر کہیں ہے کتاب میں تو بتا دیجیے۔ میدان محشر میں یہ نہیں پوچھی جائے گی کہ کتنی دفعہ آپ خواجہ غریب نواز کے چوکٹ پہ آپ نے چادر چڑھایا، اگر ہے کسی کتاب میں تو بتا دیجیے۔ میدان محشر میں یہ نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ نے کتنا فاتحہ دلایا، کتنا میلاد کرایا، یعنی یہ سب کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ بس میدان محشر میں ایک چیز پوچھی جائے گی، نماز پڑھے کہ نہیں۔ بے شک سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی آپ سے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، اگر نماز آپ کے مکمل ہیں تو آپ کے فاتحے بھی قبول کی جائے گی۔ حق ہے۔ نماز آپ کے مکمل ہے تو آپ کی چادر بھی قبول کی جائے گی۔ نماز آپ کے مکمل ہے تو آپ کی میلاد بھی قبول کی جائے گی، اور اگر نماز مکمل نہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ سچ۔ تو آج کل کے دور کے اندر، زمانے کے اندر، حالات کے اندر لوگ نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ فاتحہ اور میلاد اور اجمیر اور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بہت زیادہ چادروں سے لپٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی چادر کام نہیں آئے گا جب تک کہ نماز ہے تو ہر چیز کام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اکٹھا کر دی جائیں گی اور آپ کے نامۂ اعمال کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلاف ہیں یا خواجہ غریب نواز کے خلاف ہیں۔ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہی چوکٹ سے مرید ہیں۔ دنیا مجھے اشرفی کہتی ہے، ہم بھی خواجہ کے چاہنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن کب کیا خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، مخدوم اشرف نے کہا ہے، غوث اعظم نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا؟ کبھی اگر کہا ہے تو بتائیے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر، حالات کے اندر، زمانے کے اندر ہم لوگ پریشان حال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں ہم سے چھوٹ گئی۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ بے شک بے شک۔ آج کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اور آج کروڑوں کی تعداد میں کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ کل 313 ہی تھے، پوری دنیا کے اندر پرچم اسلام کو لہرایا، اور آج صرف بھارت کی سرزمین کے کروڑوں کے تعداد میں آباد ہے، لیکن دشا دیکھ لیجیے، دشا دیکھ لیجیے، رویہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز میرے اندر نہیں، روزہ میرے اندر نہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیب میں ٹیبلٹ نظر آتا ہے، کیوں بھائی روزہ نہیں ہے، بیمار چل رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا ڈاکٹر کہتا ہے جو 3 دفعہ دوا کھائیے؟ اگر کہتا ہے دن بھر میں 3 دفعہ کھائیے تو صحیح ہے، صبح فجر، شام کو مغرب میں کھا لیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے اٹھیے تو 10-11 بجے تراویح کے بعد کھا لیجیے، پھر سحری میں کھا لیجیے، 3 وقت ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ مسلمان اتنا بڑا مکار ہے کہ اس وقت جو ہے اپنے جیبوں میں ٹیبلٹ لے کے گھومتا ہے کہ میں دماغ میں مبتلا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، یہ مکاری ہمارے اور آپ کے درمیان میں کام آنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آنے والی۔ وہ پکڑ لے گا، وہ ہر نیت کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، پہلے کے لوگ آج تو نماز فرض، واجب اور سنت پہ خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں واجب تو ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، کہیں ہم سے سنت تو نہیں چھوٹ رہا ہے، کہیں ہم سے نفل تو نہیں چھوٹ رہا ہے، اس لیے کامیاب تھے۔ آئیے ایک واقعہ کے درمیان میں بتاتا ہوں۔ ایک بار مذہب اسلام کا لشکر ایک طرف تھا، کفاروں کا لشکر ایک طرف تھا، دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، اور مختصر یہ ہوا، کچھ لمحہ گزرنے کے بعد اسلام کا لشکر شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسلام کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر، فوج شکست کھا رہا تھا۔ اب لوگوں نے جو ہے سوچا آخر وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی گرد و باعث کیا ہے کہ ہم لوگ فتح نہیں پا رہے ہیں، ہم لوگ اس طرح شکست کھا رہے ہیں۔ تو صحابہ
کرام نے اسلحہ ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو لوگوں کے اندر باندھ دیا گیا کہ آواز کو بند کر دی جائے اور جنگ کو آواز کر دی جائے، اور مختصر یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے لوگوں نے جنگ کو بند کر دیا اور اپنے اپنے خیمے کے اندر گئے۔ اب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وجہ بتاؤ کہ آخر ہم لوگ ہار کیوں رہے ہیں، وجہ تسنیہ کیا ہے ہارنے کی، گائز کیا ہے؟ اگر آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی ہوتا، کہیں لڑائی میں جاتا، اگر ہارتا تو وہ کیا اپنے سوچ کے اندر پیدا کرتا کہ ہمارے اندر فلاں پہلوان نہیں آیا ہے، ہمارے اندر فلاں بہادر نہیں آیا ہے، ہمارے اندر فلاں اسلحہ نہیں آیا ہے، اسی لیے ہم ہار رہے ہیں۔ اگر فلاں اسلحہ ہوتا تو ہم لوگ فتح پا لیتے، اگر فلاں صحابی ہوتا، فلاں جو ہے بہادر ہوتا تو ہم لوگ جو فتح کامل حاصل کر لیتے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، ان کے ایمان کے اوپر اور جذبے کے اوپر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آخر کون سے فرض ہم سے چھوٹے ہیں، کون سے واجبات ہم سے چھوٹے ہیں، کون سی سنتیں ہم سے چھوٹی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ہار رہے ہیں۔ مان جائیے کہ کیا مشورہ کر رہا ہے کہ کون سی ایسی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیے اور مشورہ کرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے وضو بھی کیا، ہم لوگوں نے نماز پڑھا، ہم لوگوں نے سنت بھی ادا کیا، کوئی سنت ہم لوگوں سے نہیں چھوٹا، کوئی جو ہے نفل ہم لوگوں سے نہیں چھوٹا۔ تو ایسے عالم میں ایک ضعیف العمر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، ایک سنت ہم لوگوں سے ترک ہو گیا ہے کہ جس کے بنا پہ ہم لوگ ہار رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کون سی سنت ہے؟ صحابہ کرام نے کہا وہ کون سی سنت کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ سنو سنو، اور جب جنگ کا وقت آغاز شروع ہونے والا تھا، جلدی کی وجہ سے ہم لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھا، سب کچھ ادا کیا، لیکن وضو میں سرکار کی سنت ہے مسواک کرنا، اور مسواک کرنا ہم لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا جلدی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگوں ہار رہے ہیں، ایک سرکار کی سنت چھوٹی ہے۔ آپ یہ بتائیے ہم لوگوں سے کتنے فرض چھوٹتے ہیں، تو آج ہم لوگ کامیاب ہوں گے؟ آج ہم لوگ مارے نہیں جائیں گے، آج ہم لوگ پیٹے نہیں جائیں گے، تو کون پیٹا جائے گا؟ ان صحابہ کرام سے سبق لیجئے، ان صحابہ کرام کو جو ہے اپنا آئینہ بنائیے جن صحابہ کرام نے جنگ کے وادیوں میں کہا تھا کہ ہم لوگوں سے ایک سنت چھوٹی ہے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ و اتہاس بتاتی ہے کہ اسی جو ہے میدان کے اندر، جنگ کے اندر ایک درخت تھا، جس درخت کے نیچے سے اگر آدمی گزر جائے تو موت، جس درخت کے سائے سے آدمی گزر جائے تو ہلاکت، جس درخت کے اوپر چڑھ جائے تو ہلاکت۔ اور ایسے عالم میں جذبہ رسول دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کہ انہوں نے جب اتنا سنا تو اسی زہریلے درخت پہ چڑھ کر کے اس کی ٹہنیوں کے توڑ کر کے وہ مسواک کرنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ آپ اس زہریلے پیڑ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم لوگوں کی غنیمت نہیں ہے، ایسے عالم میں جو ہے تمام کفار و مشرکین پیٹ دکھا کے بھاگنا شروع کر دیے اور اسلام کا لشکر فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجیے کہ فاتحہ ضروری ہے پہلے، میلاد ضروری ہے پہلے، تعزیہ ضروری ہے پہلے، گاٹھا ضروری ہے پہلے، کہ نماز پہلے ضروری ہے؟ سب ضروری ہے لیکن پہلے نماز۔ بے شک، بے شک۔ نماز قائم کیجیے۔ آج 5 وقت کی نماز ہے اور ہم ایسے ادا کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز۔ ایک بار نماز کی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا درجہ جانتے ہیں کتنا اونچا ہے؟ بے نمازیوں کا درجہ جانتے ہیں کتنا اونچا ہے؟ بہت اونچا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن متصل ہو گیا ہوگا کہ بے نمازیوں کا درجہ، ارے بھائی ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے لیکن درجے کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بے نمازیوں کا درجہ اگر آپ کو جاننا ہے تو غوث اعظم کے بارے کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرید حضور غوث اعظم کی دستگیر کے بارے میں پوچھا، کہا حضور کتنوں کماتے ہیں، پریشان ہیں، رزق برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، بچے ہمارے بھوکے پریشان حال ہیں، محنت کش ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یا غوث اعظم پیرانے کی دستگیر برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی تعبیر بنا دیجیے، کوئی نسخہ بنا دیجیے تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر لٹکا دیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ اور ایک اپنے مین گیٹ پہ، مین دروازے پہ چادر لٹکا دینا، پردہ کر دینا، جیسے ہی آپ نے پردہ لگایا پردہ لگا دینا۔ اور وہ حضور غوث اعظم کے سیدائی گھر تشریف لائے اور اپنے گھر کے مین دروازے پہ آپ نے پردہ لگا دیا۔ 2-4-10 دن گزرا، 15 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، غوث اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور
समझ में बात नहीं आ रही है। आपने अपने मुकद्दस हाथों से चादर को नहीं दिया, आपने उस चादर पे कुछ नुक्स नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, कुछ कुंदा नहीं किया, आपने उस चादर के लिए दुआ भी नहीं किया। मैं मार्केट से लेकर के आया, लौटा दिया, लेकिन इतनी बरकत है कि मेरे बच्चे भी खा करके और उसके बाद में कुछ रकम भी जमा कर दिया। वजह क्या? आखिर इतनी बरकत हुई कैसे? ने फरमाया, सुनो, जब तुम्हारे दरवाजे का गेट खुला हुआ था, जब तुम्हारे दरवाजे के पर्दे नहीं लगे हुए थे, तो बेनमाजी उधर से गुजर रहे थे, उनकी निगाहें पड़ रही थी, तो तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो जा रही थी। और तुमने जब चादर लगा दिया, पर्दा लगा दिया, तो बेनमाजियों की नजर नहीं पड़ रही है, इसलिए अल्लाह की बरकत और रहमत दोनों आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताइए बेनमाजियों का कितना ऊंचा दर्जा है, समझ गया है ना? ऊंचा दर्जा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तो नमाज की ज़्यादा कोशिश की जाए। नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो मैदान महशर में हमसे पूछी जाएगी। नमाज ही एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया के अंदर हमको कुव्वत और ताकत और हमारे अंदर जो है रवानगी पैदा करती है। नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम जब शरीक होंगे, जब उनके सामने पेश होंगे, तो हमारे चेहरे चमक रहे होंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान महशर की सरजमी पे जब माँ बेटे माँ को रिश्तेदार सब वही वो आकारी सब एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। जब एक अमाल कम है और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, एक नेकी जब दूसरों से मांगने जाएंगे कि एक नेकी दे दीजिए ताकि मैं जो है जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, तो माँ बेटे को भगाएगी, बाप बेटे को भगाएगा, भाई को भगा देगा, और रिश्तेदार को पहचानने से इनकार कर देगा, और दोस्त को इनकार कर देगा, और ऐसे आलम में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहेंगे मैदान महशर में, अना लहा उम्मती, आओ मेरे उम्मतियों, कहाँ मारे सुभान अल्लाह, कहाँ मारे भटक रहे हो, आज तो मैं तुम्हारी ही शफाअत के लिए परेशान हूँ, आओ मेरे उम्मतियों। तो बताओ मुसलमानों, आज जिस बेटे के लिए, जिस औलाद के लिए, जिस दोस्त के लिए हमने नमाज छोड़ा है, और वही दोस्त मैदान महशर में मुझे ठोकरों से जो बना दिया है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, और उस नमाज को हम तर्क कर देते हैं, और उस वक्त जो है हम आका के सामने कौन सा चेहरा लेके जाएंगे। तो मुसलमानों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी कीमत पे जो है नमाज तर्क न कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की जो है आप कोशिश कीजिए, और उससे ज़्यादा कोशिश ये हो कि हमारे अंदर शौक भी पैदा हो, ज़ौक़ भी पैदा हो, और उसके बाद जो है हमारी नमाज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दुआएं जो है रब के बारगाह में किया कीजिए। इसलिए मैं आपको मुअद्दबाना गुजारिश ये कर रहा हूँ कि नमाज किसी हाल में मत छोड़िए। मुसाफिरत के हालत में हो फिर भी पढ़िए, सफ़र के हालत में हो पढ़िए, और घर पे हो पढ़िए। आज 24 घंटा आपको मिलता है, सिर्फ 2 घंटा नमाज के लिए निकाल दीजिए, 22 घंटा अपने कामों में शर्फ कीजिए। उसके बावजूद भी जो है हो सकता है जो है अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी और आपकी जो है मैदान महशर में रोशन जो है चेहरा बना दे। लेकिन नमाज ज़रूरी है मुसलमानों, नमाज पढ़िए। उसके बाद मिलाद भी दुरुस्त है, फातिहा भी दुरुस्त है, ताजियादारी भी दुरुस्त है, मज़ार मुक़द्दस पे जाना भी दुरुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन सबसे पहले नमाज, अगर नमाज नहीं है तो जितने दुरुस्त आपने शुमार किया सब बेकार है। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फ़ायदा दोष कहीं बहुत है, अगर कुछ असर करे। वो आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।